مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغیبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرعظیم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کے ڈالی کشن و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک کے صلوات کو پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ حضرات، یہ قربانی کا مہینہ اور قربانی کے ایام اور قربانی کا عشرہ چل رہا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کی آج 11 تاریخ ہے۔ اس جہت سے قربانی کا آج یہ دوسرا دن اور یوم الجمعہ بھی ہے، تو قربانی کی فضیلت کے تعلق سے اور اس کی افادیت اور برکت کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے بہت سی گفتگو سماعت کی ہوگی اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ قربانی یہ اسلام کا شعار ہے اور حق گو حق پسند مومن کی پہچان ہے۔ قربانی ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار کے دور ہی سے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور یہ قربانی کا سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہر سماج اور ہر قوم کے لوگ الگ الگ روپ میں قربانی اپنی اپنی طور پر کرتے ہیں اور دیتے ہیں، نام اس کا بدلا ہوا ہے، مگر قربانی کی جو تاریخ ہے وہ اپنے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی لے کر چلتی ہے۔ چھوٹی سی مثال ہم لیتے ہیں کہ جیسے ہم صبح و شام کھانا پینا کرتے ہیں، تو کھانے کے لیے جو دانہ آتا ہے یہ کسان کاشتکاری کے ذریعے سے کرتا ہے، محنت مشقت کے ذریعے سے اگاتا ہے، لیکن یہ دانہ ایسا ہی نہیں ملتا، بلکہ پہلے کسان کو دانے کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور وہ دانہ جب قربان کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اچھی نعمتیں دیتا ہے۔ دانہ ایک قربان کیا، اللہ نے اس میں بے شمار دانے پیدا فرمائے۔ ایسا ہی وہ درخت جس کے اندر پتیاں کم ہوں تو درخت کو پرورش دینے والا یہ کہتا ہے یہ درخت پنپ نہیں رہا ہے، اس کی پتیاں اپنے اندر توانا اور طاقت والا روپ لے کر کے نہیں آ رہے ہیں، تو درخت کو پالنے والا، درخت کی پرورش کرنے والا، درخت کی نگرانی کرنے والا یہ کہتا ہے اس کو کاٹ دو، چھاٹ دو، کہیں کہیں سے درست کر دو۔ جب یہ درخت کی شاخوں کو قربان کرتا ہے تو اس کے اندر ہری شاخائیں نکلتی ہیں اور پھل زیادہ ہوتے ہیں، گویا کہ وہ درخت کو پرورش کرنے والا درخت کی کچھ شاخوں کو پہلے قربان کرتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔
جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے تو قربانی کے پیچھے ایک جماعت کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ جماعت ہی نہیں، ملک کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے ملک کے لوگ اپنے ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کی فوج اپنے آپ کو قربان کر کے ملک کے باشندوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہاں بھی قربانی کی ایک نوعیت پائی جا رہی ہے، اور جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے، جو رب کے نام پر فنا ہوتی ہے، جو شے رب کے نام پر قربان کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو بڑھایا کرتا ہے، اس میں بے پناہ برکتیں دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ مال کو دیکھ لیں، مال کے اندر سے آپ نے جو حدود شرع ہے اور جو احکام شریعت ہے، اس شریعت کے مطابق آپ نے زکوٰۃ کو نکالا، تو ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس مال کا زکوٰۃ نکال دیا گیا وہ مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال بڑھا کرتا ہے، اور حقیقی طور پر بڑھتا ہے۔ بلکہ سرکار بیان فرماتے ہیں جس مال کے زکوٰۃ کو دے دیا گیا وہ زکوٰۃ کا مال نہ کبھی نقصان ہوتا ہے، نہ کبھی جلتا ہے، نہ ڈوبتا ہے، نہ کہیں خسارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو وہاں بھی دیکھیے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال کر کے مال کو قربان کیا گیا راہ حق میں، تو اللہ نے اس کی برکتیں دی۔ ایسے ہی ماہ ذی الحجہ کے اندر قربانی کے ایام جب آتے ہیں تو ایام قربانی میں اللہ کا بندہ جس جانور کو قربان کرتا ہے اس جانور کے اندر اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے کہ اس کی تعداد گھٹتی نہیں بلکہ ہمیشہ بڑھتی نظر آیا کرتی ہے۔ چھوٹی سی مثال بکری اور بکرے کی ہے۔ آپ دیکھیے روزانہ پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا میں بکروں کو کاٹا بھی جاتا ہے، ذبح کیا بھی جاتا ہے، مگر قربانی کا جب دن آتا ہے، قربانی کے مہینے جب آتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے راہ رب میں اور راہ خدا میں۔ مگر آنے والے سال سے پہلے جب قربانی کا وہ سال آنے والا ہوتا، وہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں لوگ کہ پہلے جو بکریوں یا بکروں کی تعداد دیکھنے کو آ رہی تھی آج بھی اس کی تعداد جھنڈ کی جھنڈ نظر آ رہی ہے، اور لوگ خوشیوں سے اللہ کے نام پر قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک حرام جانور ہے جس کی تخلیق اور جس کی پیدائش بہت زیادہ ہے اور اس کی کھپت بھی اس انداز سے نہیں ہوتی، مگر اس کے ریوڑ اس طرح نہیں ملتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس جانور میں برکت دی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جانور رب کے نام پر کاٹا جاتا ہے، اور جو جانور رب کے نام پر کٹتا ہے وہ گھٹتا نہیں بلکہ وہ بڑھا کرتا ہے۔ لہذا اے نبی پاک کے فدائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قربانی کے لمحات کو دیکھ کر قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں، اور قربانی کے اس مہینے کو دیکھ کر کے آنے والا مہینہ جو ماہ محرم الحرام ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جانور قربان ہوا اور اس مہینے کے اندر دونوں عالم کے سرکار کا نواسہ قربان ہوا ہے۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، گویا کہ دونوں مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اے اللہ کے بندے، تیرے سال کی انتہا بھی قربانی ہے اور تیرے سال کی ابتدا بھی قربانی ہے، لہذا قربانیوں سے گھبرانا نہیں۔ جب فجر کا وقت آ جائے تو نیند کو قربان کر دینا، ظہر کا وقت آ جائے تو اوقات کو قربان کر کے راہ حق میں تو حاضر ہو جانا، عصر کا وقت آ جائے تو کھیل و کود سے قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، مغرب کا وقت آ جائے تو ناشتے کی چیزوں کو چھوڑ کر کے راہ حق میں تم آ جانا، عشاء کا وقت آ جائے تو کھانے پینوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے راہ حق میں تم پہنچ جانا۔ جب بندہ
بندہ کوئی اپنے وقت کو قربان کر دیا کرتا ہے تو اللہ اس کے وقت میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ وہ آتا ہے عام بن کر کے، لیکن اللہ اس کو عام نہیں بناتا ہے، اللہ اس کو سنیوں کا امام بناتا ہے۔ دیکھنا ہے تو آپ بریلی شریف کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، انہوں نے کیسی قربانی دی۔ عمر آپ کی زیادہ لمبی نہیں ہے مگر ایسی قربانی دی، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، اپنے مکان کی قربانی، ساری قربانیوں کو آپ نے راہ حق میں ایسا نچھاور کر دیا کہ آپ کے بھائی وسطاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی امام احمد رضا اتنے یاد حق میں منہمک ہوا کرتے تھے اور دین کی اشاعت کے لیے اتنے لگے رہتے تھے کہ ان کو اپنے بیٹا اور بیٹی کے رشتے کی بھی خبر نہیں رہتی تھی۔ میں ان کے بیٹا اور بیٹی کے رشتے کو طے کرتا اور تاریخ ہوتا، سارے اخراجات کا انتظام میں کیا کرتا تھا، لیکن حال کیا ہوا کہ اللہ نے آج ان کو کتنا عروج دے دیا ہے کہ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر کے آپ نے قوم مسلم کو عطا فرمایا اور یہ مثال دے دی ہے اور یہ ذہن دے دیا ہے۔ اے میرے چاہنے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت و پیار کرنے والوں، قربانیوں سے گھبرانا نہیں۔ جو چیز قربان ہوتی ہے وہ اگر حقیقی طور پر بہتر ہے تو اللہ اس کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے تابندہ رکھا کرتا ہے۔ ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی ماحولات میں نظر آیا کرتے ہیں، اور بے شمار ہمارے اور آپ کے شہر کے حجاج حج کے لیے گئے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں، کچھ لوگ منا، عرفات، مزدلفہ کی بہاروں کو دیکھ کر کے کچھ طواف کعبہ میں ہوں گے، کچھ لوگ وہاں حرم شریف کی زیارت میں لگے ہوں گے۔ وہ لوگ بڑے خوش بخت ہیں کہ انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا ہے، تو اس مال کی قربانی میں انہوں نے کچھ اور چیز کو نہیں دیکھا۔ مال کو لوگ قربان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مال آ گیا، چلو تاج محل دیکھتے ہیں، لال قلعہ دیکھ لیتے ہیں، قطب مینار دیکھ لیتے ہیں، لکھنؤ کا بھول بھلیا دیکھ لیتے ہیں، لیکن نبی پاک کے دیوانے کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ لوگ اور ہوتے ہیں جو مال کو قربان کرتے ہیں تاج محل کے دیکھنے کے لیے، لیکن نبی کے وفادار جو ہوتے ہیں مال کو قربان کرتے ہیں مصطفیٰ کا در دیکھنے کے لیے، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مال جو قربان کیا ہے وہ مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ یہ کہتے ہیں جس کو ترقی حاصل کرنی ہو، جس کو برکت حاصل کرنی ہو، جس کو خیر حاصل کرنی ہو، جس کو عروج کی بہاریں حاصل کرنی ہو، ایسا شخص اللہ کے گھر کی زیارت کرے، یعنی طواف کعبہ کرے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے گا اور اب تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے گا۔ تو بے شمار لوگوں جنہوں نے مال کو قربان کیا اور مال قربان کرنے کے بعد میں حج کرتے ہیں تو ان کا مال جو قربان ہوتا ہے وہ اس مال کو بھول جاتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد میں کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ طواف کعبہ کرنے والے بڑے خوش بخت ہوتے ہیں جو قربانیوں سے بالکل مالا مال ہو کر کے سارے کام کرتے ہیں۔ ان کی قربانی کیا ہے؟ اچھی خاصی ہوٹل ملتی ہے لیکن ہوٹل سے نکلنے کا حکم ہوتا ہے مینا میں پہنچو۔ مینا میں قیام کرنے کے بعد میں عرفات کے لیے جانے کو کہا جاتا ہے، وہاں سے مزدلفہ کے لیے کہا جاتا ہے، وہاں سے مینا میں پھر آ کر کے شیطان کو کنکری مارنے کو کہا جاتا ہے، بعدہ قربانی کرنے اور حلق کرانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں قربانی لوگ کرتے ہیں؟ ہوٹل میں آشائش تھی، زیب و زینت کا معاملہ تھا، سکون کی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، وقت کو قربان کیا، نیند کو قربان کیا، تو اس غرض سے قربان کیا کہ اللہ کے نبی
کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے، اور سرکار کے ارشاد کے مطابق جب وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو کروڑوں نیکیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ مدینہ شریف کے بے شمار زائر ہوتے ہیں جو طواف کعبہ کرتے ہیں، تو طواف کعبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں بھی ان کو نبی پاک کی محبت کا جام چھلکتا نظر آیا کرتا ہے، کیونکہ ان کے سینے کے اندر کینہ نہیں ہوتا ہے، ان کے سینے کے اندر عشق شاہ مدینہ ہوتا ہے۔ پہنچے تھے گنگوہ کے ایک صاحب حج کے لیے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، تو طواف کعبہ کرتے کرتے کہتے ہیں میں طواف کعبہ کرنے میں گنگوہ کا راستہ تلاش رہا تھا، یہ ان کا حج ہے۔ لیکن ایک عاشق جب حج کے لیے جاتا ہے تو طواف کعبہ کرتا ہے، تو طواف کعبہ کرنے کے بعد میں جب زمزم شریف کے پانی کو پیتا ہے تو عاشق کو نبی پاک کی یاد آتی ہے، اور برجستہ یہ کہتا ہے ان کو بن مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بن مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے زمزم شریف کے پانی کو پینے والوں، اے چاہے زمزم کے قریب آنے والوں، زمزم شریف کے پانی کو پی کر کے تم حضرت اسماعیل کی یاد کو ضرور نظروں میں لا رہی ہوگے، لیکن میرا عشق یہ کہتا ہے کہ ان کو بن مانگے ملا، ان سے مراد نبی پاک صاحب الاولاد کی ذات عظمت ہے کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیر کی ایڑیاں رگڑتے ہیں تو اللہ ان کو زمزم دیتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بغیر مانگے آب کوثر عطا فرما دیا ہے، اور آب کوثر ایسا ہے کہ میرے امام یہ کہتے ہیں کل جب میدان محشر قائم و دائم ہوگا، نبی پاک کا دیوانہ میدان محشر کی وادیوں سے بڑھ کر کے جنت کے قریب جانا چاہے گا تو مصطفیٰ جان رحمت اپنے نورانی دست مقدس سے اپنے غلاموں کو پلائیں گے، تو کیا پلائیں گے؟ جام کوثر کا چھلکتا جام پلائیں گے، اور ان کی شان جب ایسی ہے تو تبھی تو دیوانہ یہ کہتا ہے روز محشر پیاس امت کی بجھاتے جائیں گے، جام کوثر رحمت عالم پلاتے جائیں گے۔ تو جو عاشق ہوتے ہیں وہاں وہ خدا کے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کو نہیں بھولتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ جو ملا ہے یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ خانہ کعبہ کی پہچان کس نے دی؟ صفا مروہ کے راستے پر چلنے کا ناز کس نے بتایا؟ مینا کے اندر پہنچ کر شیطان کو کنکری مارنا یہ کس نے سکھایا؟ عرفات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، وقوف کرنا یہ کس نے بتایا؟ یہ ساری چیزیں امام اہل سنت کہتے ہیں یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ جبھی تو حرم شریف کے اندر طواف کر رہے ہیں، اور طواف کعبہ کرنے کے ساتھ پورب کے حاجیوں کو کہتے ہیں، پچھم کے حاجیوں کو کہتے ہیں، اتر سے آنے والے حاجیوں کو کہتے ہیں، دکھن سے آنے والے سارے حاجیوں کو کہتے ہیں اے طواف کعبہ کرنے والوں، اے دور و دراز سے آنے والوں، اے الگ الگ ملکوں سے آنے والوں، تم سب طرف سے آئے ہو، لیکن دیکھو تمہارا کعبہ کیا ہے؟ سب کو کہتے ہیں تمہارا کعبہ یہی ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن برجستہ یہ کہتے ہیں اب میں کعبے سے پوچھتا ہوں اے کعبہ تو بتا تیرا کعبہ کیا ہے؟ تو میرے امام یہ کہتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ تیرے پاک مصطفیٰ ہے، جبھی تو برجستہ یہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہ کعبہ ہے جو ہم سب کا کعبہ ہے، نبی پاک کا وہ در اطہر ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو اور ایک بات اور خاص طور پہ دھیان رکھ لیجئے کہ حتیم شریف جو ہے، جو حاجی لوگ جاتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے پاس ایک چہار دیواری ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ سرکار کی زوجہ مکرمہ ہم سب کی ماں ام المومنین
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار سے عرض کی آقا میری خواہش یہ ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز ادا کروں. تو سرکار بیان فرماتے ہیں اے عائشہ تم یہ چاہتی ہو کہ کعبے میں نماز ادا کرو؟ عرض کرتی جی حضور میری خواہش ہے. تو سرکار بیان فرماتے حتیم شریف میں چلی جاؤ کیونکہ حتیم شریف میں نماز پڑھنا یہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. اسی حتیم شریف کے اوپر جو خانہ کعبہ کے دیوار پر سونے کا ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری علاقوں میں کوئی دکان یا کوئی فیکٹری یا کوئی کارخانہ یا کوئی کلینک کہیں اندر گلی کوچے میں ہو تو وہ طبیب یا ڈاکٹر یا فیکٹری والا اپنی بورڈ کو لگا دیتا ہے اور تیر کا نشان دکھا دیتا ہے کہ اس گلی سے آؤ ایسے ایسے آؤ تو فلاں صاحب سے ملو گے. امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے پرنالے کو دیکھا تو پرنالہ جو خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب ہے جب بارش ہوتی ہے تو اسی سے خانہ کعبہ کے چھت کا پانی حتیم شریف میں گرتا ہے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ پرنالہ کسی اور جانب نہیں لگایا گیا ہے, وہ پرنالہ اس جانب لگایا گیا ہے جس جانب میرے آقا کا نورانی روضہ نظر آتا ہے. گویا کہ خانہ کعبہ یہ اشارہ کر رہا ہے اے حج کرنے والوں تم نے حج تو کر لیا ہے, اگر حج کی قبولیت کی سند لینی ہے تو نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہوگا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی. اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا امام جاتا ہے جسے دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے آپ حرم شریف میں پہنچ رہے ہیں, سر جھکا ہے, سینے کے قریب آپ کا سر آ گیا, یہاں تک کہ کمر بھی آپ کی جھک گئی ہے. ساتھ میں چلنے والوں نے کہا حضور سینے میں درد ہے, کمر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, گردن میں درد ہے, کیوں نہ راستے کانپتے چل رہے ہیں؟ تو برجستہ آپ یہ کہتے ہیں ارے پوچھنے والوں میرے ہاتھ میں درد نہیں, سینے میں درد نہیں, گردن میں درد نہیں, پیٹ میں درد نہیں, پورے جسم میں کہیں درد نہیں ہے, مگر امام آپ یہ بتائیے آپ جھکتے کیوں جا رہے ہیں؟ تو برجستہ میرے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اے پوچھنے والے مجھ سے پوچھتے ہو جھک کیوں رہے ہو؟ تو میں ایسی سرزمین پر اپنے قدم کو لرزتے لرزتے رکھ رہا ہوں جو سرزمین کسی اور کی سرزمین نہیں ہے, نبی یہ دو جہاں کے آرام فرمانے کی سرزمین ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں آپ دیوار مدینہ کو چومتے ہیں, کبھی ادھر چومتے ہیں کبھی ادھر چومتے ہیں, چلتے چلتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آپ مدینہ شریف کی خاک ذرات دیوار کو چومتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں ان کو اس وجہ سے چومتا ہوں کیونکہ میرے آقا کا گزر ادھر سے ہوا ہوگا. کہتے ہیں آپ دیوار کو چومتے ہیں, مدتیں ہو چکی, دری صدیاں گزر چکی, اس کے بعد میں یہ محبت یہ وارفتگی. تو برجستہ یہ کہتے ہیں میں اس وجہ سے چومتا ہوں کہ ان دیواروں نے میرے آقا کو دیکھا ہوگا. تو برجستہ یہ کہتے دیواریں دیکھی ہوگی حضور؟ کہتے ہاں ہاں دیوار بھی دیکھی ہوگی, اگر دیوار نے نہ دیکھا ہوگا تو آمنہ کے لال نے ضرور دیکھا ہوگا. یہ محبت, یہ پیار, یہ عقیدت ہے. اور ایسا انس جب کسی کے اندر ہوتا ہے تو اللہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. انڈیا کے ایک بڑے دیوانے گئے تھے امرتسر کے حاجی جن کا نام تھا حاجی اسماعیل امرتسری. وہ حج کے لیے گئے, حج کرنے کے بعد میں جب مدینہ شریف پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں کہتے میں جس ہوٹل میں تھا اس ہوٹل کی ایک بلی میرے پاس آنے لگی, جانے لگی. میں بہت مانوس ہوا, اس کو دودھ پلاتا, کچھ کھانے کی چیزیں دے دیتا. کہتے ہیں میں اتنا مانوس اس سے ہو گیا اور میرے دل کے اندر اس کی محبت آ گئی, میرے اوپر وہ بیٹھ جاتی. وہ کہتے ہیں جب مدینہ شریف چھوٹنے کی تاریخ قریب آ گئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں یہاں سے کیا چیز لے کر کے میں جاؤں.
آقائے کائنات فخر موجودات کے در اطہار سے کون سی نشانی لے کر کے جاؤں؟ کہتے ہیں میں سوچنا تھا ذہن میں کچھ آیا نہیں تو میں نے سوچا کوئی پلان بنایا جائے اور اسی بلی ہی کو لے کر کے چلا جائے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ بنایا، وہ بلی جو کھانے کے وقت میرے پاس آتی تھی آج آئی اور میں دودھ دینا چاہ رہا تھا کہ دودھ کو پیش کروں وہ بلی پی لے، لیکن میرے دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا وہ بلی مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے کہا واہ رے مدینہ طیبہ کی بلی، ارے تجھ کو مدینہ چھوڑنا پسند نہیں ہے، تیرا علم کیسا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو نبی پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں؟ یہ مدینہ طیبہ کی بلی ہے جس کو ایک مومن کے دل کی کیفیت معلوم ہے، تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مدینہ طیبہ کی بلی ہے جو مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے۔ حاجی محمد صدیق صاحب بھیلواڑہ سے ابھی اسی حج کے سفر کے دوران مجھ کو فون لگائے، وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے، تو کہتے ہیں حضرت میرا دل نکل رہا ہے، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے اور بڑی عجیب کیفیت ہے، برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، آقا کا دیار چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی پاک کے دیار پاک کی شان کیا ہے، دیوانہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ تو مدینے والے مصطفیٰ ہیں جو کرم فرماتے۔ میں نے ان سے کہا حاجی صاحب سرکار کی بارگاہ میں دعا کرو کہ سرکار جس طرح مدینہ شریف بلائے ہیں بار بار بلاتے رہیں اور اپنے نورانی چہرے کا دیدار بھی کراتے رہیں۔ آپ نے روضے پاک کو دیکھ لیا، دعا کیجئے کہ ہندوستان جب پہنچوں تو آقائے کائنات کا روضہ تو دیکھا ہے، آقائے کائنات کا نورانی چہرہ بھی دیکھ لوں۔ یہ دعائیں جب نبی کے دیوانے کرتے ہیں تو اللہ کمال دیتا ہے۔ یہی دعا تو میرے ہند کے راجا عطائے رسول پیارے خواجہ نے کی تھی جب نبی یہ دو جہاں نے ان کو کہا تھا معین الدین ہندوستان جاؤ، تو برجستہ کہتے ہیں نانا جان یہاں سے گیا تو آپ کی جالی سے دور ہو جاؤں گا، آپ کے روضے سے دور ہو جاؤں گا، اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تو مدینے والے مصطفیٰ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ تو سارے کمال میں اونچا کمال جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے وہ کسی کو پوری کائنات کے اندر دیا ہی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے معین الدین تو ہندوستان جا، میں تجھ کو طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں، جب تو چاہے گا میرا روضہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا میرا چہرہ دیکھے گا۔ چنانچہ پیارے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، جب روضے پاک مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تھا گردن کو اٹھاتے تھے، نظر کے سامنے گنبد خضرا ہوتا تھا، گردن کو جھکاتے تھے، سینے میں چہرے مصطفیٰ ہوتا تھا۔ تو نبی دو جہاں کمال والے ہیں۔ وقت ہوا، بات بہت باقی ہے، قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب قربانی سے گھبرائے نہیں، قربانی دیتے رہیں، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہر چیز جو جائز ہے اللہ کے نام پر قربان کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو یہاں بھی ملے گا اور آگے بھی ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔